نقصان تو نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے طب نبوی میں، اس کو کہتے ہیں نیل کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں قطم یا قطم، جو بھی ہو۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں عثمان بن عبداللہ موہب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، دخلنا علی ام سلمۃ رضی اللہ عنہا فاخرجت الینا شعر من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو مخضوب بالحینہ والقطم۔ قطم ہے کہ ہم لوگ، ترجمہ، ہم لوگ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک یعنی بال میں سے ایک بال دکھایا تو مہندی اور نیل سے رنگا ہوا تھا۔ سنن اربعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے عمدہ چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگین بناؤ مہندی اور نیل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حنا یعنی مہندی اور نیل کا خضاب لگایا۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قد اختصب بالحینہ فقال ما احسن هذا فمر آخر قد اختصب بالحینہ والقطم فقال هذا احسن من هذا فمر خر بالسفرة فقال هذا احسن من هذا كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا، یعنی بال کو رنگ رکھا تھا مہندی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا عمدہ ہے۔ پھر دوسرا شخص گزرا جس نے مہندی اور نیل کا خضاب لگایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس سے بھی عمدہ ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگا رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ سب سے عمدہ ہے، زرد رنگ کا یعنی زعفرانی کلر کا۔ غافقی نے بیان کیا کہ نیل ایک پودا ہے جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ نیل، ہمارے نیل کی کھیتی ہوتی تھی، پہلے انگریز رنگائی کرتے تھے اس سے، وہی اسی پودے کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا پتا زیتون کے پتے کی طرح ہوتا ہے، اس کی لمبائی قد آدم کے برابر ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے قد کے برابر ہوتی ہے۔ پھل سیاہ یعنی کالا مرچ کی طرح ہوتے ہیں، سیاہ مرچ کی طرح ہوتے ہیں، کالی مرچ کی طرح ہوتے ہیں، جن کے بیچ میں گٹھلی ہوتی ہے، جب اس کو توڑا جائے تو سیاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پتے کا رس نچوڑ کر 2 تولہ کی مقدار پی لیا جائے، یعنی 20 گرام قریب پی لیا جائے تو شدید قسم کی قے آتی ہے، کتے کے کاٹنے پر مفید ہے، اور اس کی جڑیں پانی میں ابال دی جائیں تو روشنائی بن جاتی ہے، یعنی جسے لکھنے کا کام آتا ہے۔ کندی کا بیان ہے کہ تخم نیل کو بطور سرما استعمال کرے تو آنکھ کے نزول الماء کو تحلیل کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آنکھ نزول الماء سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قطم نیل کے پتے کو کہتے ہیں، یہ ایک واہمہ اور اس لیے کہ برگ نیل قطم کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ صاحب سیاح نے لکھا ہے کہ قطم بالتحریک ایک پودا ہے جس کو نیل کے ساتھ ملا کر خضاب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ نیل ایک پودا ہے جس کے پتے لمبے ہوتے ہیں، رنگ مائل نیلبو ہوتا ہے، درخت کی بید کی پتیوں سے بڑا ہوتا ہے، لوبیا یعنی سیم کے پتے کی طرح ہوتا ہے مگر اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، حجاج اور یمن میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں کیا ہے، اس کا جواب امام احمد بن حنبل نے دیا ہے کہ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور دیکھنے والے نے نہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہے، یعنی بغیر دیکھے جس نے بات کہی اور جس نے دیکھ کے بات کہی دونوں فرق ہوگا نا، ہے تو دونوں صحابی برابر نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد حنبل اور ان کے ساتھ محدثین اکرام کی ایک جماعت نے خضاب نبوی کو ثابت کیا ہے اور امام مالک نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں ابو القحافہ کے واقعے میں سیاہ خضاب لگانے سے ممانعت ہے موجود ہے، جبکہ ابو القحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال
بیلے کے پھول کی طرح سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو بدلو، البتہ سیاہ کرنے سے اس کو بچانا، یعنی کالا کرنے سے اس کو بچانا۔ ختم بال کو سیاہ کرتا ہے، لہٰذا اس سے بھی ممانعت حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا گیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خالص سیاہی سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی صرف سیاہی نہیں لگانا ہے، کالا پینٹ۔ لیکن اگر مہندی میں قطم وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے قطم اور مہندی کے خضاب سے بال سرخ و سیاہ کے مابین ہوتے ہیں، یعنی بیچ کا ہوتا ہے، ایک دم کالا بھی نہیں ہوتا ہے۔ نیل کے برخلاف ہے، اس لیے کہ نیل سے بال گہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے عمدہ جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس سیاہ خضاب سے ممانعت حدیث میں وارد ہے وہ فریب دینے والا ہے، یعنی دھوکہ دینے والا۔ خضاب ہے جیسے کوئی باندی اپنے آقا کو فریب دینے کے لیے خضاب کرے، یا کوئی سن رسیدہ عورت یعنی بوڑھی عورت یعنی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے بال میں خضاب لگائے تاکہ اس کا شوہر فریب میں مبتلا ہو جائے، یا کوئی بوڑھا اپنی عورت کو دھوکہ دینے کے لیے سیاہ یعنی کالا خضاب بال میں لگائے، تو یہ سب فریب اور دھوکہ ہے۔ لیکن جہاں فریب اور دھوکہ کا شائبہ نہ ہو وہاں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر کوئی داڑھی اور بال کو کالا کرنا چاہے، جیسے آج کل مہندی کے ساتھ کچھ کلر ملے ہوئے آتے ہیں تو آپ کالا کر سکتے ہیں، مگر اس کا مقصد دھوکہ دینا نہیں ہو کہ اپنی عمر چھپا کے اور دھوکہ دے کے کسی کو اپنے جال میں پھنسانا، اس طرح کی بات نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ دونوں سیاہ خضاب استعمال فرماتے تھے، یعنی کالا رنگ استعمال کرتے تھے، اور اس کو ابن جریر نے اپنی کتاب تہذیب الآثار میں بیان کیا ہے۔ اور اس سیاہ خضاب کے استعمال کا ذکر عثمان بن عفان، عبداللہ بن جعفر، سعد بن وقاص، عقبہ بن عامر، مغیرہ بن شیبہ، جریر بن عبداللہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے۔ اس کو تابعین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے، جن میں عمرو بن عثمان، علی بن عبداللہ بن عباس، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن اسود، موسیٰ بن طلحہ، زہری ایوب، اسماعیل بن معدی، کرب وغیرہ ہیں۔ اس طرح علامہ ابن جوزی نے بھی اس کو محارب بن وسار، یزید ابن جریج، ابو یوسف، ابو اسحاق، ابن ابی لیلہ، زیدہ بن علاقہ، غیلان بن جامع، نافع بن جبیر، عمرو بن المقدسی اور قاسم بن سلام وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ سارے روایت میں بھی خود استعمال کرتے تھے۔ یعنی جو کبھی کبھی مسئلہ اٹھتا ہے کہ داڑھی کالا کر سکتے ہیں کہ نہیں، بال رنگ سکتے ہیں کہ نہیں، تو رنگ سکتے ہیں، بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ کوئی عورت اپنے کالے سفید بال کو دھوکہ دے، کسی کو اپنے جال میں نہ پھنسائے، اور کوئی مرد اس طرح کا کام نہ کرے، تو آپ اس بال کو کالا کر سکتے ہیں مہندی میں کچھ چیز ملا کر۔ جیسے کچھ مارکیٹ میں چیزیں آ گئی جو کلر بھی آتا ہے اس میں مہندی ملی ہوتی ہے، مہندی کے ساتھ کچھ اور ملا ہوتا ہے جس سے بال کالا ہو جاتا ہے۔ آپ کالا بھی کر سکتے ہیں، کالا کے علاوہ آپ زرد رنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا ہے مہندی والا پیور کلر، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کبھی کبھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، اس کا یہ جواب پورا مکمل ہے اور یہ ثابت ہے، صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوں۔ تو یہ بات جو ہے پوری، کبھی ایک دن یہاں مسجد میں اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ نہیں لگا سکتے ہیں، مگر بات کلیئر ہوگی کہ آپ لگا سکتے ہیں، بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں آپ۔